باقی یہ مضمون کہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا ہے، اس کا بیان چل رہا ہے، اور وہ تو شب قدر میں نازل ہوئی، تو یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ علماء نے فرمایا کہ یہ ہو ایسے سکتا ہے کہ قرآن پاک کا پورا نزول تو نہ شب قدر میں ہوا نہ شب برات میں ہوا، وہ تو مختلف موقعوں پر مختلف مراحل میں 23 سال کی طویل مدت میں ہوا ہے، تو اب کوئی خاص نزول ہی مراد ہے۔ تو شب قدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوح محفوظ سے آسمان اول پر آیا، اور آسمان اول سے ہر سال جتنا حصہ نازل کیا جانا طے ہوتا تھا اتنا حصہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے حوالے کیا جاتا ہو، کیونکہ شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو تقدیری فیصلے ہیں ان فیصلوں کو سونپا جاتا ہے کہ بھئی یہ تمہاری ذمہ داریاں یہ ہیں، یہ ڈیوٹیاں ہیں۔ اس لیے شب قدر بھی مراد ہو سکتی ہے اور شب برات بھی مراد ہو سکتی ہے، البتہ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ شب برات ہی مراد ہے۔ یہ مفسرین نے فرمایا کہ قطعی نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ نہیں یہی مراد ہے، ہو سکتا ہے کہ شب قدر مراد ہو اور ہو سکتا ہے شب برات مراد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ البتہ حدیثوں میں صراحت کے ساتھ شعبان کی 15ویں شب کی فضائل آئے ہیں، ان کی روایتیں ہیں مستقل کہ 15ویں شعبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکوینی فیصلے ہوتے ہیں، یعنی ایک سال بھر کے جو لوگوں کے ارزاق ہیں وہ طے کر دیے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں کہ اس بندے کو کہاں روزی، کتنی روزی ملے گی، کب ملے گی۔ تقسیم ارزاق کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ شب برات میں ہوتا ہے، ہر ایک کا مقدر کی تقسیم جو طے ہو گیا ہے وہ فرشتوں کے حوالے کہ یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، فلاں کے ساتھ یہ تمہیں کرنا ہے حصہ۔ جو آدمی مر جاتا ہے اس کا فیصلہ طے کر لیا جاتا ہے، حوالے کر دیا جاتا ہے فرشتوں کے، ملک الموت کا جو شعبہ ہے اور جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے حوالے ہو جاتے ہیں وہ نام جو اس سال مرنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی شادی کے کپڑے خرید رہا ہوتا ہے جبکہ اس کا کفن کا کپڑا بھی بازار میں آ چکا ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس کو اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ حدیث شریف کے الفاظ تو اس طرح کے نہیں ہیں، مفہوم کچھ اس طرح کا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن اس سال طے ہو جاتا ہے اس کا مرنا، لیکن اس کو خبر نہیں ہوتی بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب آسمان اول پر نزول فرماتے ہیں 15ویں شب کو، یہ بھی حدیثوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا آسمان اول پر نزول فرمانے کا مطلب ہوتا ہے خاص توجہ کرنا، خصوصی توجہ فرماتے ہیں، کیونکہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے ویسے ان کا نزول ہے، انسانوں کی طرح نزول عروج اوپر چڑھنا اترنا تو ہے نہیں اللہ پاک کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، اور کون ہے مجھ سے روزی چاہنے والا کہ میں اس کو روزی دوں۔ خود ہی طے بھی فرماتے ہیں، اور طے جو ہو گیا ہے وہ طے ہو چکا ہوتا ہے جو روزی ملنے والی ہے، لیکن خاص طور پر دعا کی تاکید بھی فرمائی کہ جو مجھ سے رزق مانگے گا میں اس کو رزق دوں گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو بندوں کو عنایت فرماتے ہیں اس چیز کو بندے ریئلائز کریں اور اللہ سے مانگیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرح اللہ خوش ہوتے ہیں اس سے، اور اس میں برکت فرماتے ہیں، اضافہ فرماتے ہیں۔ رزق ایسی چیز ہے میرے بزرگوں کہ اگر آپ دعا نہیں بھی کریں گے تو جو مقدر میں ہے وہ ملے گی، بلکہ یہ لکھا ہے علماء نے کہ آپ یہ دعا کریں گے کہ مجھے نہ ملے تب بھی ملے گی، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہوا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جو زمین پہ چلنا ہے جس کو جتنے دن چلنا ہے اتنے دن کی روزی دینی میرے ذمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہ کہنے سے کہ آپ ہمیں روزی مت دیجیے، اپنی موت کو تو بلا نہیں سکتے، ہم موت تو جب ہی آئے گی جب آنی ہے، تو اگر یہ بولے گا بھی کوئی کہ مجھے نہیں چاہیے تو بھی ملے گی وہ۔ یہی وجہ ہے کہ کافروں کو، ملحدوں کو، مشرکوں کو، منافقوں کو، دہریوں کو سب کو ملتی ہے، ایک سے ایک اللہ کو گالی دیتے ہیں اور دین کا برا بھلا کرتے ہیں، مسلمانوں کا پھر بھی سب مزے میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ دوسری چیز ہے بالکل کہ دنیا میں جتنے دن کسی کو جلانا ہے، رکھنا ہے، اتنے دن اس کے ساتھ کیا نظام کرنا ہے، مگر اللہ پاک کی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ اللہ چونکہ یہ کرتے ہیں تو بندہ مانگتا ہے تو اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، اس میں برکت بھی فرماتے ہیں، اپنائیت ہوتی ہے اس میں، محبت کا اظہار ہے اس میں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کے بارے میں کچھ ایسے ضابطے رکھے ہوئے ہیں کہ جو بیان میں نہیں آ سکتے، وہ کبھی بھی اپنا فیصلہ بھی بدل دے سکتے ہیں۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو کوئی چیز نہیں پلٹتی مگر دعا، یہ بھی ایک روایت کا مضمون ہے۔
دعا ایسی چیز ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے آدمی درخواست کرتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات قادر مطلق ہے اور فعال لما یرید ہے، جو چاہے فیصلہ فرما دے، جب چاہے فیصلہ فرما دے۔ تو اس لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کون ہے گناہوں کا معافی چاہنے والا، میں معاف کر دوں گا، اور کون ہے رزق کا چاہنے والا کہ میں رزق دے دوں گا، اور کون ہے فلاں، کون ہے فلاں، اللہ قضا و قضا، اللہ قضا و قضا اعلان ہوتا رہتا ہے۔ اور اتنی رحمت اللہ پاک کی اس رات میں متوجہ ہوتی ہے شعبان کی 15ویں شب میں کہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں، بنو کلب قبیلہ تھا عرب کا جن کے پاس بکریاں بہت تھیں، ان کے شیپ فارم تھے اور گزر بسر ان کا اسی پر تھا۔ فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جو بال ہیں اس کی بقدر انسانوں کی اللہ پاک اس رات میں مغفرت فرماتے ہیں۔ البتہ جو مدمن خمر ہے اور جو والدین کا نافرمان ہے، شراب کا عادی ہے، زنا کا عادی ہے، توبہ نہیں کرتا، ایسے لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی، روک دیا جاتا ہے ان کو کہ بھئی اس کو روکو، اس کو تھوڑا توبہ کرنے دو، معافی چاہنے دو، بعد میں دیکھا جائے۔ معافی تو ابھی بھی چاہ رہی ہے لیکن خاص اس گناہ سے بھی معافی مانگے، کیونکہ گناہ کبیرہ کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس سے خصوصیت سے معافی مانگنی ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو ہے اس مبارک رات میں فضیلتیں اور احادیث میں صراحتاً ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک رات میں جو شب برات جو کہلائی جاتی ہے اس میں آپ قبرستان تشریف لے گئے ہیں اور وہاں اپنے دعائے مغفرت فرمائی ہے اہل قبور کے لیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ آ کر آپ کو اٹھایا اور آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ آپ جائیں اور آج کی رات ان کے لیے دعا فرمائیں۔ یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کی تخریج فرمائی۔ یہ ساری روایتیں ہیں اور حدیثوں میں ہیں اور یہ سب مقبول ہیں علماء کے نزدیک۔ اس لیے اس میں اصل میں جو اس طرح کی راتیں ہیں، اس طرح کی جو باتیں ہیں، اس میں بیلنس کی ضرورت ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے جو ان چیزوں کا بالکل انکار کر دیتا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جتنی بات حدیثوں میں ہے اتنی بات ماننی ہے۔ قرآن پاک کی بات تو میں نے سنا ہے کہ قرآن پاک میں بھی ہے لیکن محتمل ہے، احتمال پاسبل ہے، یقینی نہیں، لیکن حدیثوں کے اندر یقینی طور پر مذکور ہے، صراحتاً مذکور ہے۔ لہذا جو بات حدیث میں مذکور ہے اور آپ نے ترغیب بھی فرمائی ہے، ایک روایت میں قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس کی رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ دن کے روزے کی بھی ترغیب دی گئی ہے اور رات کے قیام، رات میں جاگنا، عبادت کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، پوری رات مشغول رہنا، اس کی بھی ترغیب دی گئی ہے۔ تو جو ہمارے ہاں انڈیا پاکستان وغیرہ میں جو اہتمام کیا جاتا ہے ان مبارک راتوں کا، اس کی اصل موجود ہے، مگر وہاں جو بے اعتدالی پائی جاتی ہے اس کی اصلاح چاہیے۔ اصل میں ہوا یہی ہے کہ جن لوگوں نے اس کی موافقت کی تو انہوں نے اس میں تھوڑا سا حد سے تجاوز کیا، اور جنہوں نے مخالفت کی انہوں نے بھی حد سے تجاوز کیا، افراط اور تفریط کا شکار ہو گئی۔ جتنی چیز ہے اتنا ہی کرنا چاہیے۔ ان مبارک راتوں میں کلیکٹیولی نہیں ہوتی چیزیں، عموماً فرادہ فرادہ، تنہا تنہا ہوتی ہیں، مگر ہمارے ہاں تو تقریبات ہو گئی، تقریبات کو منع کیا جاتا ہے۔ دوسرے یہ کہ پھر اس کے ساتھ بہت سی چیزیں جوڑ دی جاتی ہیں، جیسے شب برات کا حلوہ ہے، پٹاخے ہیں، مختلف قسم کے پھر ذہن بھی بن جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک خیال یہ بھی پایا جاتا ہے کہ شب برات میں روحیں گھر میں آتی ہیں، مردے آتے ہیں اس لیے اس دن فاتحہ دلانا ہے۔ فاتحہ کا کانسیپٹ وہاں سے نکال لیا، وہ حدیث سے نہیں نکالا، وہ یہاں سے نکالا، اور بات اپنی طرف سے لگا دی کہ وہ آتے ہیں۔ بھائی کیوں آئیں گے تمہارے گھروں پہ، کیا کام پڑا ہے ان کو؟ ایسا تو کوئی حدیث میں ہے نہیں کہ وہ آتے ہیں آپ کے پاس۔ پھر دوسرے لوگوں نے تکا اس کے ساتھ میں یہ لگایا کہ چونکہ روحیں آتی ہیں تو روحیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں، اس لیے پٹاخے چھوڑ کے بھگایا جاتا ہے ان کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور حالانکہ وہ پٹاخے وہ غیر مسلموں سے لیے گئے ہیں، کہ غیر مسلموں نے چونکہ وہ لوگ اپنے طور پر پٹاخے بناتے ہیں، ان کو اپنے پیسوں کو آگ لگانی ہوتی ہے، تو مسلمان تو ہم کسی سے کم نہیں والا عقیدہ رکھتا ہے، ہمیں بھی کرنا ہے کچھ، لہٰذا ہم اپنے پٹاخے چھوڑیں گے۔ تو جس رنگ میں تم اپنے رنگ میں چھوڑو گے، ہم اپنے رنگ میں لیکن چھوڑیں گے ہم بھی پٹاخے۔ بہت سے رسوم اور رواج اس طریقے سے داخل ہو گئے ہمارے پاس کہ بالکل چل پڑی ایک چیز، اور بڑے روکتے نہ چھوٹے روکتے، بلکہ اس کو مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے، تو پھر علماء اس پر انکار کرتے ہیں، پھر یہاں سے مسئلے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو بدعات سے تو پوری طرح احتیاط کرنا چاہیے، یہ بدعات ہیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بدعت نہیں ہوتی، غلط رسوم ہوتے ہیں،
کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو بدعات ہوتی ہیں. بدعات میں عبادت کا رنگ ہوتا ہے. بدعات کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ عبادت کا رنگ ہے. جو بدعت کے علاوہ چیز ہے وہ ڈائریکٹ ناجائز چیز ہوگی. بدعت میں وہ خاص بات ہوتی ہے کہ اس کے میٹیریل میں، اس کے عمل میں خرابی نہیں ہوگی بظاہر. مثلا یہ کہ آپ حلوہ پکا کے کسی کو فاتحہ بلا کے فاتحہ دلا کے کھلا دیں، بانٹ دیں، عمل میں آپ کو کوئی ایسی چیز میٹیریل کی نہیں ملے گی کہ حلوے میں کوئی ناجائز چیز نہیں پکا رہا، اس پہ اگر اس نے قرآن پاک پڑھا ہے تو کوئی ناجائز چیز نہیں پڑھی. بدعت میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس کا میٹیریل خراب نہیں ہوتا. بدعت کہتے ہی ہیں اس نیک عمل کو جو صورتاً نیک ہے اور حقیقتاً گناہ ہے. بدعت جو ہے وہ سنت کی ضد ہے، جیسے شرک جو ہے وہ توحید کی ضد ہے. یہی وجہ ہے کہ شرک میں اللہ پر الزام ہے، بدعت میں نبی پر الزام ہے. اعوذ باللہ من ذلک. بدعت کی حقیقت یہ بنتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی بہت سی باتیں اور بھی پہنچانی چاہیے تھی، وہ نہیں پہنچا سکی تو ہم نکال رہے ہیں. انہوں نے وہ تفصیل نہیں بتائی. یہ بھی مفید چیز تھی، یہ بھی ہونا تھا امت کے لیے، یہ بھی کام کی چیز ہے. لہٰذا ہم امت میں اس کو رواج دے رہے ہیں کہ اس میں مصلحتیں ہیں. اس میں مصلحتیں ہیں، تو مصلحتیں کا مطلب یہ کہ جو چیز مصلحت کی دین کی ہے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. اسی وجہ سے کیا ہے، بدعت عام گناہوں سے بڑا گناہ ہے. اس کا شیپ بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ گناہوں میں یہ شراب اور جنا والا چوری اور جوا اس سے بڑی چیز ہوتی ہے بدعت. بظاہر یہ کہ اس کا شیپ بالکل صحیح ہوگا، میٹیریل صحیح ہوگا اس کا، اس میں صرف یہ بات ہے کہ اس کا سنت سے کنیکشن نہیں جڑتا، نہ ڈائریکٹ سنت سے ہوتا، نہ سنت کے جو اصول بیان کیے گئے ان سے وہ چیز نکلتی. مستخرج میں نہ سننا بھی نہیں ہوتا. سنت دو چیزیں کہلاتی ہیں، ایک تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہو کہ فلاں فلاں چیز سنت. دوسرا یہ کہ آپ نے کچھ ایسے اصول بیان فرمائے ہیں جو مجتہدین سمجھتے ہیں اس میں سے انہوں نے نکالا کہ ہاں یہ چیز اس میں سے نکل سکتی ہے. حدیث میں بظاہر نہیں یہ نظر آئے گا لیکن ہوگی وہ بھی چیز سنت. وہ مجتہدین سمجھتے ہیں، علماء کو معلوم ہوتی ہے اس کی تفصیلات، اس میں بھی نہ ہو تو پھر وہ بدعت ہوتی ہے. تو بدعات سے پورا اجتناب ضروری ہے، لیکن جتنا ثابت ہے اتنا بھی ہونا چاہیے. لیکن بدعات کے نام سے کہ بھئی بدعات سے بچنا ضروری ہے، بہت سے ناخواندہ اور اٹکل سے بولنے والوں نے بھی بہت سی چیزوں پر بدعات ہونے کا حکم لگا دیا. یہ ایک مستقل گمراہی ہے. یہی وجہ ہے کہ علماء جس چیز کو بدعت بولیں وہ تو ہے بدعت، لیکن عوام اور غیر عالم لوگ اگر کسی چیز کو بدعت بولیں تو وہ بدعت نہیں ہوگی، کیونکہ بدعت ایک فنی چیز ہے، ایک اصطلاحی چیز ہے. ہمارے یہاں ایک رواج ہے بہت، جو عام طور پر اماموں کو نہیں ماننے والا گروپ ہے، وہ کتنی چیزوں کو بدعت بولتا ہے، حالانکہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اس غریب کو یہی نہیں معلوم ہے کہ بدعت کہتے کس کو ہے، سنت کہتے کس کو ہے. بدعت اور سنت میں فرق کیا ہے؟ بدعت کا تعلق ہمیشہ دین کے اندر کیے جانے والے عمل سے ہوگا، دین کے لیے کیے جانے والے عمل سے نہیں ہوگا. یہ ایک اصول ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے. دین کے لیے کیے جانے والے جو کام ہوتے ہیں ان سے بدعت نہیں ریلیٹڈ ہوتی. دین میں جو کام کیے جا رہے ہوتے ہیں، ایز اے دین جو کام کیے جا رہے ہوتے ہیں ان سے بدعت ریلیٹڈ ہوتی ہے، اس کا وہاں سے تعلق ہے. اب دین کے لیے کون سی چیز ہے، دین میں کون سی چیز ہے، اس کی اپنی جگہ پر تفصیلات ہیں. اسے سب سے بہتر بات ہوتی ہے کہ علماء اس بارے میں کیا بتاتے ہیں. نہ تو اس معاملے میں بالکل جاہل مشائخین کی سننی چاہیے جو کسی چیز کو بدعت مانتے ہی نہیں، کسی کوئی چیز بدعت نہیں، سب حضور کی محبت میں ہو رہا ہے. حضور کی محبت میں بدعت نہیں ہو سکتی، یہ تو کوئی اصول نہیں. محبت میں ہی ہوتی ہیں بدعتیں زیادہ. محبت بھی ہو، محبت میں اعتدال ہو کہ محبت میں آدمی پابند شریعت ہو، اور نہ اس کے اندر ان لوگوں کی بات کا وزن زیادہ ہے جو بالکل اماموں کو ہی نہیں مانتے. وہ لوگ اتنی بےہودگی اور بدتمیزی تک چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک صاحب بیان کر رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدعتی تھے. اعوذ باللہ من ذلک. کیوں؟ اس واسطے کہ انہوں نے 20 رکعتیں شروع کی تھی تراویح کی. ایسا آدمی بالکل ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. دیکھنے میں تو اس نے یہ کہ کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مخالفت نہیں کی، لیکن اس نے رسول کو تو جھٹلا دیا نا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تو تکذیب کر دی، چونکہ بدعتی کی اتنی تعریف تو حضور کر نہیں سکتے جتنی حضرت عمر کے بارے میں آئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدعت کر دی. ابھی ہم جماعت میں گئے تھے، 2 اذانیں چھوڑ دی ہیں لوگوں نے جمعہ میں، ایک ہی اذان ہوتی ہے. کہ یہ جو دوسری اذان ہے جو کہ پہلی اذان ہے وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شروع کی ہوئی اصل میں. یہ حضور کے زمانے میں
بس وہ امام جب بیٹھتا تھا منبر پہ وہی اذان ہوتی تھی، اب وہی ہوگی، جہاں جائیے یہی قصہ ہے۔ میرے دوستو یہ سب جہالت ہے۔ کچھ کام وہ تھے کہ جو حضرات خلفائے راشدین کے ذریعے سے کرانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما دیا تھا، وہ حضور ہی کا کام تھا، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر یہ بات تاکیداً فرمائی کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، میری سنت اور خلفائے راشدین کچھ چیزیں سنت کی بتائیں گے وہ کرنا، وہ میری ہی ہیں، لیکن ان کا ٹائم جب آنے والا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ہیں، لیکن ان کا وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کا ہے، جیسے کہ عورتوں کا مسجد میں آنا، یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد کا ہے۔ مسئلہ لے کے لے جاتے ہیں اس کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مسجد میں پردہ بھی نہیں تھا، تم تو مسجد میں عورتوں کی بات کر رہے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر مار مار کے بڑھاتے تھے لوگ عورتوں کو، اگر آ جاتی تو مسجد میں پتھر ہی مار دیتے تھے وہ تو ڈائریکٹ، پردہ رکھنے کی تو بہت دور کی بات ہے۔ اصل ایسی چیزوں کے لیے حضرت عمر ہی چاہیے، کیونکہ حضرت عمر کا مزاج اس معاملے میں بڑا منتظمانہ تھا۔ بعضوں کا علاج ایسے ہی ہوتا ہے۔ ملک شام میں ایک آدمی تھا، وہ تقدیر کے بارے میں لوگوں سے بحث کرتا تھا، جب دیکھو بحث، حضور نے منع فرمایا کہ بھائی اس کے ڈیپ میں مت جاؤ، ہر ایک کی سمجھ کی بات نہیں ہوتی ہے۔ وہ بحث کرتا تھا، لوگوں کو کنفیوز کر رہا تھا۔ وہاں سے حضرت صاحب نے لکھ کے بھیجا کہ یہ بڑا تنگ کر رہا مسلمانوں میں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس بھیجو، مدینہ منورہ بھیج دیا اس کو، چٹھی بھی ساتھ میں دیتی کہ یہی ہے فلاں صاحب۔ حضرت عمر نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کو فلاں جگہ پہ کمرے میں رکھ دو، اس کو رکھ دیا۔ فجر کی نماز کے بعد اس کو بلایا اور اتنا مارا کہ خونا خون کر دیا، اور ایک بات نہیں کی اسے کہا کہ اس کو لے آ کے پھر وہیں چھوڑ دو، کھانا وانا پہنچا دو۔ پھر شام میں اس کو بلایا، پھر پٹائی کی، پھر چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن فجر کے بعد بلایا، اس کی پھر پٹائی کی، بات ایک بھی نہیں کر رہے ہوتے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا کچھ نہیں کر رہے۔ جب چوتھی مرتبہ اس کو بلایا تو اس نے کہا حضرت ایک بات سنیے امیر المومنین، کہ اگر آپ مجھے جان سے مار دینا چاہتے ہیں تو ڈائریکٹ مار دیجیے، اور اگر آپ میرا دماغ ٹھیک کرنا چاہتے تھے وہ ٹھیک ہو گیا، کہ بس مجھے تیرا دماغ ٹھیک کرنا تھا اور کچھ نہیں تھا، چلے جاؤ۔ وہاں بھیج دیا کہ 6 مہینے اس کا انتظار کرو کہ اس کے حالات صحیح رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، جب تک بائیکاٹ رکھو اس کو۔ عجیب بات تھی، عجیب انتظام تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ چیزیں تو علماء سمجھتے ہیں اس بات کو۔ اب مختلف جگہوں پہ کہیں جمعہ کچھ ہو رہا، اب اذان ثانی چھوڑی ہوئی ہے، ایک 1300 سال سے جو چیز چل رہی ہے خلفائے راشدین کی سنتوں میں سے، اس کی حکمتیں ہیں، اس میں مصلحتیں ہیں، اس میں یہ بات بھی تھی۔ ویسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر الزام بدعت میں گئے تو یہاں تک چلے گئے کہ صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ تھوڑی بدعتی تھے بھائی، وہ تو اگر آپ 20 نہیں پڑھیں گے تو بدعتی ہوں گے، اور یہ کنفرم بدعتی ہوں گے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اگر 20 سے علاوہ ہے ہی نہیں تو وہ تو بدعت ہے پھر وہ۔ اس میں اصل چیز یہی ہوتی ہے۔ ایسے شب برات میں جو عام چیزیں ہمارے اپنے بزرگوں سے علماء سے ہم سنتے رہتے ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، وہ ہیں، ان کو کرو، ان کا اہتمام ہمیں کرنا ہے، ان سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اور جو بدعات ہیں، خرافات ہیں، رسوم ہیں، جس کا جو بظاہر نظر میں بھی سمجھ میں آ جاتے ہیں، علماء نے بہت سی باتیں بتا بھی دی ہیں، اس میں سے بتاتے رہتے ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہے۔ ابھی چونکہ 2-4 دن میں وہ آنے والی ہے، اس وجہ سے میں نے سوچا کہ آیت مبارکہ کی روشنی میں تھوڑی باتیں عرض کر دوں آپ کے سامنے، تو وہ میں نے سنا دی ہیں، اور ایک اعلان بھی اس کے ساتھ میں آپ کی گوشت گزار کر دیا جاتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ شب براتی کے موقع پر یہاں ایک جو ہے ہم لوگوں نے فنڈ ریزنگ رکھی ہوئی ہے یہاں پر اپنے پاس اس ادارے کے سلسلے میں، تو آپ تمام حضرات ضرور اس میں تشریف لائیں۔ اور فنڈ ریزنگ رکھنے کا مطلب خالی تشریف لانا نہیں رہتا، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس لیے ذرا سا تھوڑا سا تیاری کے ساتھ، تھوڑا سا اہتمام کے ساتھ، ادارہ آپ حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ اگر آپ حضرات کا تعاون رہا، دعا رہی، اللہ پاک مہربانی فرمائے، تو یہ اس سلسلے میں بھرپور جو ہے نا آپ حضرات تھوڑا سا خیال فرمائیے، اور پھر فنڈ ریزنگ کے بعد، کھانے کے بعد، پھر عشاء کے بعد انشاءاللہ شب برات سے متعلق ایک تھوڑی بات بھی ہوگی، پھر دعا کا بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اس دائرے کی رات چونکہ دعا کی ہے، بہت سے لوگوں کو دعا مانگنے میں تھوڑی الجھن رہتی ہے، تو تھوڑی سی دعا کا بھی اہتمام کر لیا جاتا ہے تاکہ اس موقع پر امت مسلمہ کے لیے عام طور پر دعائیں مانگی جائیں۔ حق تعالی شان ہم سب کو عمل کی توفیق دے، جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں وہ سنتیں پڑھ لیں۔